بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، اسحاق ڈار صاحب کی بطور ڈپٹی وزیر اعظم جو تعیناتی ہے، اس کے اندر کس کو پیغام دیا جا رہا ہے اور یہ تعیناتی کیوں ہوئی ہے، اور اس سے حکومت کو، جمہوریت کو، ملک پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، یہ چیزیں جو ہے اس ویلاگ کے اندر ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے جو اہم بات ہے، یہ جو تعیناتی ہے اسحاق ڈار صاحب کی، جو پہلے ہی پاکستان کے فورن منسٹر ہیں، ان کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دینا، یہ بیسیکلی اس تناظر میں کی گئی ہے کہ یہ جو نواز شریف اور نواز شریف صاحب کا جو کیمپ ہے، اس کے جو لوگ ہیں، پچھلے کچھ دنوں سے بہت ہی زیادہ ایک اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں۔ خواجہ جو ہے سعد رفیق، رانا ثناء اللہ خان، اس کے علاوہ میاں جاوید لطیف، کسی حد تک خرم دستگیر، اور اس کے علاوہ حنیف عباسی صاحب، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں وہ مختلف آوازیں اٹھا رہے ہیں، اور اس سے یہ لگ رہا تھا کہ واقعتاً ہی جو پی ایم ایل این ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اسحاق ڈار صاحب خود ہیں، اسحاق ڈار جو ہے وہ تو اپنے آپ کو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ فائنانس منسٹر ہوں گے، کیونکہ وہ پچھلے جتنے بھی ٹرمز گزری ہیں، وہ جب بھی حکومت میں رہے ہیں، وہ کم و بیش 4 دفعہ پاکستان کے وزیر خزانہ رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر پاکستان کے پرائم منسٹر کے بعد سب سے اہم جو منسٹری ہوتی ہے وہ وزیر خزانہ کی ہوتی ہے۔ اور ابھی چونکہ ان کو یہ نہیں دی گئی، اس کی وجہ تھی کہ ان کی کوئی سیٹنگ نہیں تھی آئی ایم ایف کے ساتھ، کیونکہ پچھلی دفعہ جب وہ فائنانس منسٹر تھے تو کچھ ان سے اس طرح کی بات چیت ہو گئی، اس وجہ سے بھی آئی ایم ایف ان سے ناراض ہے، اور ملک کا جو مقتدر حلقہ ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ آئی ایم ایف کی مرضی کا بندہ لے کے آ جائے، تو اس لیے آئی ایم ایف کی مرضی کا تو ان الیکٹڈ بندہ لگ گیا۔ ابھی وزارت خارجہ کی سیٹ تھی، وہ ان کو دے دی گئی، اس کا ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے، تو وہ بار بار ان کا جھکاؤ اسی طرف جاتا ہے۔ اور نواز شریف صاحب جب تک وزیر اعظم رہے تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ سیٹ پہ ہوتے تھے۔ نواز شریف کے بعد سب سے جو اہم سیٹ ہوتی تھی ان کی ہوتی تھی، اور وہ نواز شریف کے ایز اے 2IC کام کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ دیکھا کہ ابھی اس ٹائم جو ان کا استحقاق ہے وہ مجروح ہو رہا ہے، تو استحقاق اسحاق جو مجروح ہو رہا اس کو بحال کرنے کے لیے اتنی بڑی پوزیشن ان کو دے دی گئی ہے۔ یہ پوزیشن پہلے بھی پاکستان کے پاس لوگوں کے پاس رہی ہے۔ جب یحییٰ خان پاکستان کا صدر تھا تو اس ٹائم بھی جو ذوالفقار علی بھٹو تھے، یہ ڈپٹی پرائم منسٹر رہے کچھ مہینے، اور اس کے بعد جو نصرت بھٹو صاحبہ ہیں بے نظیر کے ٹائم، یہ بھی کوئی 1.5 سال کے قریب یہ پاکستان کی ڈپٹی پرائم منسٹر رہی ہیں۔ پھر 2012 کے اندر چودھری پرویز الہی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹائم ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں، تو آرٹیکل 91 کے تحت ان کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی لوگ گئے کورٹ کے اندر، لیکن کورٹ نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا بلکہ ریجیکٹ کر دیا۔ عام طور پہ تو اس کے پاس ڈپٹی پرائم منسٹر کے پاس کوئی پاورز نہیں ہوتی ایکسٹرا، یہ جی سیریمونیل ایک چیز ہے، تو یہ جو سیریمونیل چیز ہے یہ صرف اور صرف اس لیے کی گئی ہے کہ بتایا جائے پوری کی پوری اس کابینہ کو کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ اتنے اہم آدمی ہیں، اور ابھی ہر امپورٹنٹ میٹنگ میں اسحاق ڈار موجود ہوں گے، اور وہ ڈائریکٹ رپورٹ کیا کریں گے نواز شریف صاحب کو، اور جو شہباز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہوگی اس کے اوپر بھی یہ نظر رکھیں گے، اور یہ بتائیں گے جو SIFC کی جو میٹنگز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جتنی بھی ہائی لیول کی میٹنگز ہوں گی، سیکیورٹی کی، اکانومی کی، اور فارن آفس کی تو ہے ہی ہے کیونکہ وہ خود فارن منسٹر ہیں، تو یہ ساری چیزوں کے اوپر وہ نواز شریف کو رکھیں گے آن بورڈ۔ اس سے آپ ایک بات یہ سمجھیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پاور کسی کو شفٹ نہیں کرتا، انلیس کہ بہت ہی کوئی ان یوزول سرکمسٹانسز ہوں، جیسے ابھی ہوئے کہ نواز شریف صاحب نے بادل ناخواستہ اپنے بھائی کو پرائم منسٹر بنوا دیا،
اور پہلے تو وہ خود چاہتے تھے پاکستان کا چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا، اسی لیے نااہلی ختم ہوئی، اسی لیے پاکستان آئے، اسی لیے انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے بیانیوں کو دفن کیا. یعنی کتنی زیادہ انہوں نے پولیٹیکل اس کی جو ہے وہ کاسٹ بھری ہے، لیکن پھر بھی ان کو اتنی مطلوبہ سیٹیں نہیں ملی، سمپل میجورٹی نہیں ملی. یہ تو ان کی سوڈو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے جو وہ چلا رہے ہیں، جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان کا ہر بندہ سوال اٹھا رہا ہے. تو نواز شریف نے کہا کہ میں تو ایک سپریم ابھی لیڈر ہوں، تو میں اتنی زیادہ تنقید تو نہیں برداشت کر سکوں گا، اور یہ جوڑ توڑ بھی نہیں کر سکوں گا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی چیزیں تو میری ویسے ہی عام حالات میں خراب ہو جاتی ہیں، اور جب یہ اتنے حالات ہے کہ ہر بندے کو منانا پڑے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی منانا پڑے، تو بھائی میں یہ نہیں منت ترلا کر سکتا. یہ شہباز شریف اس کے اندر اسپیشلسٹ ہے، لہٰذا اس کو یہ ذمہ داری دے دی جائے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی تو میری ہے اور اس کے اوپر پورا کنٹرول میرا ہونا چاہیے. اس لیے ابھی وہ 11 مئی کو ان کی پارٹی کا وہ اجلاس ہو رہا ہے، جس کے اندر نواز شریف صاحب دوبارہ پارٹی کی صدارت اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور یہ ادھر سے حکومت کے اندر اسحاق ڈار جو ہے ہر چیز کے اوپر ان کو اپڈیٹ کریں گے، اور نواز شریف کی مرضی کے مطابق کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکے گی. اس لیے اسحاق ڈار کو اتنی بڑی یہ پوزیشن دے دی گئی. آپ اسے ایک اور بات مد نظر رکھیں، ان لوگوں کی کوئی پرائرٹی نہیں ہے پاکستان کے اندر لیجسلیشن، پاکستان کے اندر گورننس، پاکستان کے اندر اکانومی کو بہتر کرنا، پاکستان کے لوگوں کی کوئی خوشحالی اور جمہوریت کی کوئی بقا، یا کوئی یعنی اس طرح کا سوشل جو ویلفیئر کا پروگرام، ان کی کوئی ترجیح نہیں ہے. ان کی ترجیح یہ آپس میں عہدے بانٹتے رہتے ہیں، اور جدھر ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، ان کی کوئی تسکین نہیں پہنچتی، تو اس طرح کے عہدے بڑے بڑے عہدے کریٹ کر لیے جاتے ہیں. یہ صرف اور صرف یہ حکومت کا بننا، یہ الیکشن ہونے، یہ جمہوریت، یہ سارا کچھ ان کے لیے سمجھ لیں کہ ان کی ایک عیاشی کا اور ان کو پاور میں رہنے کے لیے سارا بندوبست کیا جاتا ہے. باقی اس کا کسی چیز کے ساتھ جمہوریت اور انصاف اور رول آف لا کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.